سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما کان، اور نہیں ہے کبھی بھی، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا جب قضى اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی، ورسولہ اور اس کے رسول، امرا کسی معاملے کا، ان یہ کہ یکون ہو لہم ان کے لیے، الخیارۃ اختیار، من امرہم ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد تو یقیناً ضل وہ گمراہ ہوگا، ضلالا گمراہ ہونا، مبینہ کھلا واضح صاف ظاہر۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ مخالفت اور نافرمانی سے بھی ڈرایا ہے، اور اس کے متعلق وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تینوں صورتیں جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتی ہیں خاص طور پر، اور ان میں اللہ تعالی نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے، سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب۔ ان تینوں صورتوں میں خاص طور پہ جگہ جگہ اللہ تعالی نے اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری جو ہے ساری کی ساری سمٹ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں، آپ کی اتباع میں اور آپ کی پیروی میں، اس لیے کہ آپ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو سورہ احزاب ہے اس میں بھی خاص طور پر اطاعت رسول اور اتباع رسول کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیچھے بھی کہا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی یہ ذکر کیا، اور آگے چل کر پھر مزید اللہ تعالی نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے حوالے سے اس قدر زبردست اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالی نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کا فیصلہ فرما دے، ان کی طرف سے کسی بھی معاملے میں کوئی واضح حکم سامنے آ جائے، کوئی بات سامنے آ جائے، کوئی فرمان جاری ہو جائے، تو پھر کسی مومن اور مرد اور مومن عورت کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں، قبول کرنا ہی پڑے گا،
ہر حال میں کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی سوچنے سمجھنے کی بات، کسی سے مشورہ کرنے کی بات، کوئی تأمل اور کسی قسم کی کوئی جھجک، اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر حال میں اس کو ماننا ہوگا، اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور پر دو واقعات انہوں نے اجاگر کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ابتدا میں جب آپ نے ان کا رشتہ طلب کیا، یہ آپ کی پھوپھی ذات تھی، امیمہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی تھی، یہ ان کی بیٹی تھی۔ ابتدا میں جب آپ نے ان کا رشتہ طلب کیا تو شروع میں تو انہوں نے ہاں کر دی اور یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رشتہ طلب کیا ہے، لیکن جب آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ رشتہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ زید بن حارثہ کے لیے مانگا ہے رضی اللہ عنہما۔ آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما اوقاز کی منڈی میں بکتے بکاتے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، آپ کے آزاد کردہ غلام کہلائے اور پھر آپ ہی کے ہاں رہے اور اپنے قبیلے کی طرف باپ اور چچا لینے آئے، جانے سے انکار کر دیا، بھائی لینے آئے، جانے سے انکار کر دیا، آپ ہی کے پاس رہے، آپ ہی کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ تو آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ نے ان کو اپنا متبنہ بھی بنایا، وہ بولا بیٹا بھی بنایا۔ تو بہرحال ان کے لیے رشتہ طلب کیا آپ نے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا۔ اب کہاں زید بن حارثہ ہے جو غلام بکتے بکاتے آئے، اور کہاں زینب بنت جحش ہے جو بڑی عالی نسب ہے اور بہت زیادہ ایک شرف اور مقام رکھتی ہے نسب کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے جب یہ رشتہ سامنے آیا، آپ نے زید بن حارثہ کا ذکر کیا تو انہیں کچھ تأمل ہوا، اور ان کے بھائی جو تھے عبداللہ بن جحش ان کو کچھ تأمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ زینب رضی اللہ عنہا کے علم میں جب یہ آیت آئی تو پھر مان گئی، پھر تسلیم کر لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ یہ فرما رہے تھے، چنانچہ یہ رشتہ پھر ہو گیا۔ یا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، ایک انصاری تھے، ان کی بیٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ طلب کیا، اور انصار کے ہاں ویسے بھی معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی اپنی کسی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے تو پہلے آپ سے ذکر کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری بچی ہے اور ہم اس کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک انصاری نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا، آپ نے ان سے کہا کہ مجھے رشتہ دے دو اپنی بیٹی کا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑی عزت کی بات اور کیا ہوگی کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے نہیں چاہیے بلکہ جلیبیب کے لیے چاہیے۔ کہنے لگے جلیبیب جو تھے یہ کوئی شکل و صورت میں، مال و دولت میں کوئی اتنے اعلیٰ نہیں تھے۔ جب جلیبیب کا نام آیا کہنے لگے جلیبیب کے لیے چاہیے، جلیبیب کے لیے۔ کہنے لگے اچھا آپ مجھے اجازت دیں میں بچی کی ماں سے یعنی اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ گھر آئے اور گھر والی کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا ہے، کہ مسند احمد میں سارا واقعہ موجود ہے۔ کہنے لگی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ کہا اپنے لیے نہیں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ تو بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا، جلیبیب کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب ہی رہ گیا ہے۔ تو وہ جو بچی تھی نا اس نے سن لیا وہ اور پوچھا کہ یہ رشتہ کس نے طلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے رشتہ طلب کیا ہے۔
تو اس بچی نے یہ کہا اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حکم کو لوٹا دو؟ جب آپ نے رشتہ طلب کیا ہے تو یہ نہ دیکھو کس کے لیے طلب کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کس نے طلب کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ان کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ ہاں تو ہو گئی، اور ادھر یہ ہوا کہ ایک غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے کہ فلاں فلاں کو گم پاتے ہیں، اور پھر جب ان کی تلاش ہوئی آپ نے فرمایا میں تو جلیبیب کو بھی گم پاتا ہوں، جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکنی افقد جلیبیبا۔ تو صحابہ نے پھر جلیبیب کو تلاش کیا تو ایک جگہ جو ہے وہ ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو چکے تھے، اور پاس ہی ان کے 7 کافر مردار پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جلیبیب نے ان 7 کافروں کو مارا ہے، اور بالآخر انہوں نے جلیبیب کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے پھر جلیبیب کو اپنے جو ہے وہ ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب تک جلیبیب کو دفن نہیں کیا گیا، جلیبیب آپ کے ہاتھوں ہی میں رہے، آپ نے ان کو اپنی گود میں ہی اٹھائے رکھا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ کا۔ اور یہ جو انصاری لڑکی تھی، آپ نے اس انصاری لڑکی کو دعا دی کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا کدا، یا اللہ اس پر خیر کی بارش برسا دے اور اس کی زندگی کو مقدر نہ کرنا کہ جلیبیب تو دنیا سے چلے گئے، اب اس کو کوئی پریشانی ہو، رشتے کے معاملے میں ایسا نہ ہو۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد انصار کی کسی لڑکی کو اتنے رشتے نہیں آئے جتنے رشتے اس لڑکی کو آئے۔ اللہ نے بہت زیادہ خیر اور بھلائی اس لڑکی کو عطا فرمائی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ تو اصل بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، آپ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ دیکھیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا بھی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کو آپ نے مشورہ دیا، لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، کسی نے آپ سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، ان کو چھوڑو، اسامہ سے نکاح کر لو۔ کہنے لگی اسامہ سے نکاح کر۔ اب اسامہ جو تھے وہ زید بن حارثہ کے غلام تھے، کہا اسامہ سے نکاح کرو، اسامہ سے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ مان لو اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی۔ کہتی ہے کہ پھر میں نے مان لیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس سے بڑی خیر بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہتی ہے پھر اللہ نے مجھے ابو زید، یہ اسامہ بن زید کی کنیت تھی، فشرفنی اللہ بأبی زید وکرمنی اللہ بأبی زید، اللہ نے مجھے ابو زید یعنی اسامہ بن زید کی وجہ سے بڑی عزت دی اور بڑا شرف دیا۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ پھر لوگ ہم پر رش کیا کرتے تھے، ہمارے جوڑے پر رش کیا کرتے تھے۔ تو اصل میں دین کو بنیاد بنا کر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اگر مقدم رکھا جائے، معاملہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالی خیر اور بھلائی سے محروم نہیں کرتا۔ تو فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے۔ تو اصل میں مومن مرد کا بھی الگ سے ذکر کر دیا اور مومن عورت کا بھی الگ سے ذکر کر دیا، یہ تاکید ہے بہت زیادہ۔ اور پھر ماں نافیہ ہے، آگے کانا آ رہا ہے، یعنی کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ کانا جو ہے یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کہ کسی مومن مرد
اور کسی مومن عورت کے لیے اذا قضى الله ورسوله امرا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے، کوئی حکم صادر کر دے، کوئی فرمان جاری کر دے، کوئی بات کہہ دے، تو اصل میں کچھ معاملات تو ایسے ہیں جن میں آپ کی طرف سے ہی اختیار کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ الگ بات ہے، آپ نے اختیار دیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے اس کی کئی مثالیں حدیث کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر بریرہ رضی اللہ عنہا جب آزاد ہوئی، اب ان کو اختیار ہوا کہ اپنے شوہر مغیث کے ساتھ آزادی کے بعد رہنا چاہے یا نہ رہنا چاہے۔ آپ نے ان کو کہا بریرہ کہ تم جو ہے وہ مغیث کو اختیار کر لو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے؟ کہا حکم نہیں دے رہا، انما انا اشفع، صرف سفارش کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں، مغیث تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہنے لگی لا حاجت لی فیہ، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں آپ نے شروع میں ان کو اختیار دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے، جس طرح تم چاہو، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھا کرتے تھے کہ اگر آپ کا حکم ہو اور اختیار نہ ہو تو پھر تو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ حکم دے رہے؟ مطلب اگر آپ کا حکم ہے، آپ کا فیصلہ ہے، تو پھر تو دوسری کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے فرامین ہیں، جو بھی آپ نے کہا کرنے کے لیے یا جس کسی کام سے روکا، وہ سب اس آیت مبارکہ میں شامل ہے۔ فضل اللہ ورسول امرت، آپ نے فرمایا یہ کام کرو۔ مثال کے طور پہ داڑھی، آپ نے حکم دیا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب چھوٹا کرو۔ فضل اللہ ورسول امرت، حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، ماننا ہی ماننا ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ گناہوں اور نافرمانیوں کا معاملہ ہے، لمبی لسٹ ہے گناہوں کی، تو آپ نے جب منع کر دیا تو منع ہونا ہی ہونا ہے، وہاں کوئی اختیار نہیں ہے، گانے نہیں بجانے، گانے نہیں سننے، تو پھر منع ہونا ہی ہونا ہے، وہاں کوئی اختیار کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اختیار استعمال کرے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا یا ایسے ہے اور فلاں ہے، تو یہ گمراہی ہے جس کو آگے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں، یعنی پھر کسی قسم کا ان کے معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے، پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب آپ کا حکم آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس کو ماننا ہی ماننا ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی اختیار کسی کے لیے بھی باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، نہیں مانے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا، کسی بھی چیز کو بہانہ بنائے گا، چاہے اس کی خواہشات ہے، چاہے برادری ہے، قبیلہ ہے، چاہے کوئی معاشرہ اور سوسائٹی ہے، کسی چیز کو بھی بہانہ بنائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، کھلا گمراہ ہونا، یعنی اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی، یہ بالکل صاف واضح اور کھلی گمراہی۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے، چاہے عبادات کا، اب کہتے ہیں جی نماز پڑھی، اگر نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی تو یہ گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی جس کو قرآن کہتا ہے ضلالا مبینا، جس کے گمراہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو یہ اصل گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری، یہ ہدایت ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ آپ کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی کرنا۔
اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں اور گمراہی کسے کہتے ہیں۔ کہ قرآن کی بالکل واضح اور صاف آیات ہے، کیسے کوئی جرأت کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے، ہماری برادری میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے مولوی صاحب یوں بتاتے ہیں۔ مولوی صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کرے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف رہنمائی کرے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی گمراہی۔ تو اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔